عمران خان 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے ہیں، لیکن آپ کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر میاں والی میں ہی رہی ہیں۔ آپ اکرام اللہ خان کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ عمران خان نے ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرل اسکول اور ایچیسن کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے رائل گرامر اسکول میں پڑھا اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم.اے سیاست کیا۔ آپ 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ عمران خان نے کرکٹ کے جہان میں اپنا ایک اعلیٰ مقام بنایا اور بین الاقوامی سطح پر اس وقت وہ سیاست کی بجائے کرکٹ کے حوالے سے زیادہ تر متعارف کرائے جاتے تھے۔ آپ ہی کے قیادت میں پاکستان نے 1992 میں عالمی کرکٹ کپ جیتا۔ فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز آپ نے 1969 سے 1970 میں لاہور کی طرف سے سرگودا کے خلاف کھیلتے ہوئے کیا اور انہوں نے 1971 میں ہی انگلستان کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ انہوں نے 88 ٹیسٹ میچ کھیل کر 362 وکٹیں 22.81 کی اوسط سے حاصل کیں۔ 1981 سے 1982 میں لاہور میں سری لنکا کے خلاف 8 وکٹیں حاصل کیں اور صرف 58 رنز دیے اور 23 مرتبہ ایک اننگز میں 5 وکٹیں انہوں نے حاصل کیں۔ انہوں نے 36.69 کی اوسط سے 3860 رنز بنائے، جن میں سے 5 سینچریاں بھی شامل ہیں۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور ایڈیلیڈ میں 1951 میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے 132 رنز رہا۔ ان کا شمار پاکستان کرکٹ کے کامیاب ترین کپتانوں میں ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کے پہلے کپتان تھے جن کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے بھارت کو بھارت کے اندر، یعنی انڈیا کو انڈیا کے ہی کنٹری کے اندر، اور انگلستان کو انگریزی سرزمین میں یعنی کہ ان کے کنٹری کے اندر ہی بطور کپتان ہرایا۔ انہوں نے بطور کپتان 48 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 14 جیتے اور 8 ہارے، اور 26 میچ ایسے ہیں یا تو برابر رہ گئے یا کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 1992 میں ان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے 5واں کرکٹ عالمی کپ جیتا۔ یہ اعزاز ابھی تک پاکستان صرف ایک دفعہ ہی حاصل کر سکا ہے۔ انہوں نے 175 روزہ میچوں میں حصہ لیا، یعنی ون ڈے میچز میں، اور 182 وکٹیں حاصل کیں اور 3709 رنز 33.41 کی اوسط سے بنائے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور ون ڈے میچز کے اندر 102 اور ناٹ آؤٹ تھا، جو انہوں نے سری لنکا کے خلاف 1983 میں کھیلتے ہوئے بنایا۔ ان کی قیادت میں 139 ایک روزہ میچز کھیلے گئے، جن میں سے 77 میچز انہوں نے جیتے، 57 ہارے اور 4 ایسے ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، جبکہ ایک میچ برابر رہا۔ انہوں نے مجموعی طور پر جو عالمی کرکٹ کپ کھیلے وہ کچھ اس طرح ہیں: 1975 میں، 1979 میں، 1983 میں، 1987 میں اور 1992 میں منعقد ہوئے تھے۔ عالمی کرکٹ کپ 1992 کے بعد جب وہ جیت کر آئے تو انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی
उसके बाद समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आपने कैंसर के मरीज़ों के लिए एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल शौकत खानम मेमोरियल लाहौर के अंदर बनाया और ये एक ट्रस्ट के ज़रिए कैंप किया गया। इमरान खान पाकिस्तानियों को इस अस्पताल का बानी करार देते हैं। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सदारती अवार्ड भी मिला। अलावा अज़ीं 1992 में इंसानी हकूक़ का एशिया अवार्ड और हलाल इम्तियाज़ 1992 में उन्हें अता किया गया। आप अभी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर खिदमात अंजाम भी दे रहे हैं। अब ज़रा बात करेंगे उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की। 1995 में इमरान खान ने मरहूम बरतानवी अरबपति सर जेम्स गोल्ड स्मिथ की बेटी जुमैमा गोल्ड स्मिथ से शादी की। जुमैमा गोल्ड स्मिथ ने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया और उनका इस्लामी नाम जुमैमा खान रखा गया। उस शादी का शोहरा पूरी दुनिया में हुआ और आलमी मीडिया ने उसको खुसूसी अहमियत दी। 22 जून 2004 को उन्होंने तलाक का ऐलान किया और इमरान खान का कहना था कि वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से अपनी वाइफ और अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे और इस वजह से वो तलाक के ज़रिए अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। और इस तरह ये शादी तकरीबन 9 साल रही और जुमैमा ही से उनके 2 बेटे हैं जो अपनी वालदा के साथ इंग्लैंड के अंदर रहते हैं। और फिर तकरीबन 11 साल के बाद 8 जनवरी 2015 को इमरान खान ने बरतानवी व पाकिस्तानी सहाफ़ी रिहाम खान के साथ दोबारा रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गए और ये शादी भी ज़्यादा देर तक ना चल सकी और कुछ माह बाद यानी 30 अक्टूबर 2015 को दोनों ने तलाक की कार्रवाई शुरू करने की तस्दीक कर दी और इस तरह उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा भी ये शादी का तजर्बा इतना कामयाब नहीं रहा। अब बात करते हैं उनकी सियासी ज़िंदगी की। 25 अप्रैल 1996 को तहरीक इंसाफ कैंप करके सियासी मैदान में कदम रखा। इब्तदाई तौर पर उन्हें कामयाबी ना मिल सकी, लेकिन हालिया दिनों में वो अपनी जद्दोजहद और असूल परस्ती की बदौलत पाकिस्तानी अवाम ख़ुसूसन नौजवानों में तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। इस वक्त उन्हें पाकिस्तान की अवाम ख़ुसूसन नौजवान तबका बहुत ही पसंद कर रहा है। और इस वक्त उन्हें पाकिस्तान की कौमी असम्बली में 1 सीट यानी 0.8% हासिल है उनकी जो मौजूदगी है असम्बली के अंदर। और इसी तरह उनकी जमात को 1 सीट सरहद से मुयस्सर है। 3 नवंबर 2007 को फ़ौजी आमर परवेज़ मुशर्रफ के हंगामी हालत के ऐलान के बाद उनको नज़रबंद करने की कोशिश की गई, ताहम वो पुलिस को जल्द देकर फरार होने में कामयाब हो गए। 14 नवंबर को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इंतज़ामिया के मुताबिक उन पर दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमा बनाया जाए। इमरान ने कहा कि उनकी ज़िंदगी और कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लंदन में मुकीम सरबराह अल्ताफ़ सैन के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया, जिससे ये लोग शेर होकर तशद्दुद की कार्रवाई कर सकते हैं। इमरान खान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और उसके कायद अल्ताफ़ सैन के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात तो लगाते रहे और ये दावा करते रहे कि वो अल्ताफ़ सैन के ख़िलाफ़ सबूत लेकर लंदन जाएंगे। वो गए भी, लेकिन अपने इल्ज़ामात को किसी अदालत में कभी साबित ना कर सके। दुनिया भर के अखबारात ने इमरान की फ़ौजी आमर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद को सराहा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो परवेज़ मुशर्रफ से वज़ारत उज़्मा का मनसब तलब कर रहे थे और जब उन्हें इनकार कर दिया गया तो वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो गए।
18 نومبر کو عمران خان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کی اور 22 نومبر کو ان کو اچانک رہا کر دیا گیا، یعنی یہ 2007 کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے جب نواز شریف برسر اقتدار آئے تو ان کے خلاف تحریک چلائی کہ نواز شریف کرپٹ ہیں اور انہوں نے ملک کا بہت سارا پیسہ باہر لے کر گئے ہوئے ہیں، اور اسی دوران پاناما لیکس آؤٹ ہو گئیں اور اس کے مطابق وہ کوشش کرتے رہے، انہوں نے دھرنے دیے، ان کے ساتھ منہاج القرآن کے طاہر القادری بھی تھے رہے، اور اس طرح ان کے ساتھ شیخ رشید بھی تھے، اور ان کے کیسز کی وجہ سے جولائی 2017 میں نواز شریف کو عدالت نے نااہل قرار دے دیا اور اس طرح وہ وزیر اعظم کے عہدہ پر رہ نہ سکے۔ عمران خان کی جدوجہد پر 2013 میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی، جس میں عمران خان کے 1992 سے لے کر 2013 تک کے عوامی تبدیلی تک کے ادوار کو دکھایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم کی سرمایہ کاری و پیشکاری کا عمران خان اور اس کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ ایک قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے جو فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ عمران خان کتنے سچے ہیں، اور ان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ ملک سے باہر کچھ قوتیں ہیں جن کے کہنے پر وہ کام کر رہے ہیں، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب اگر وہ حکومت میں آتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ ملک کی جو ینگ جنریشن ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ دوسری طرف جو سماجی کام وہ کر رہے ہیں، ان میں انہوں نے دوسرا کینسر کا ہاسپٹل ایک پشاور کے اندر بھی بنا دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کے کچھ کمنٹس ہیں تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں چینل میں جہاں پر پوسٹ چل رہی، لیکن آپ دوستوں سے ایک درخواست ہے کہ گالی وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز مت لکھیں۔ پہلے بھی میں اپنی پوسٹ میں کہہ چکا ہوں کہ اور بھی اردو میں بہت سارے الفاظ ہیں کسی بندے کو برا کہنے کے لیے اور کسی بندے کو اچھا کہنے کے لیے، تو کوشش کریں کہ انہی الفاظوں کو یوز کریں، گالی وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ اور اگر آپ کو چینل میرا پسند ہے اور میری کاوش یہ پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے۔ میرے چینل کا مقصد یہی ہے کہ جو پاکستان کے لیجنڈ ہیں، ان میں فلمی اداکار یا دوسرے پولیٹیشین، ان کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری چھوٹی سی بنائی جائے، تاکہ جب کبھی بھی کوئی یوٹیوب پر سرچ کرے تو کچھ نہ کچھ ان کو ایک ساتھ جامعہ کنسولیڈیٹڈ ہوا مل جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ 1 اگست کو عائشہ گل جو پہلے تحریک انصاف میں تھیں، انہوں نے الزام بھی لگایا عمران خان پہ کہ عمران خان شاید ان سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو کچھ ایسے میسج کرتے رہے ہیں جو کہ نازیب ہیں۔ ابھی وہ کتنا الزام لگانے میں سچی ہیں، اس کو ابھی انہوں نے اپروو کرنا یا اس کو پروو کرنا، ثابت کرنا ابھی باقی ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں عمران خان کی جو آمدنی ہے سالانہ، تو ان کی آمدنی پہلے 22.9 ملین روپے تھی، اور پھر اس کے بعد وہ کم ہو گئی، 14 ملین تک پہنچ گئی، لیکن 2013 کے الیکشن میں یا اس کے بعد پھر ایک دفعہ بڑھ گئی اور یہ 33 ملین تک پہنچ گئی۔ ان کے ایسٹس بھی ہیں جن کی ویلیو تقریباً 1.33 بلین ہے روپیز کے۔ ان کے پاس ایک گھر ہے 300 کنال کا، جس کو بنی گالا کے نام سے میڈیا اکثر بتاتا ہے، اور اس کی وہ جو مالیت ہے، ورتھ ہے، وہ 750 ملین روپے ہے۔
اور اسی طرح ان کے پاس ایک اور گھر ہے جو لاہور میں ہے، تو اس گھر کا نام جو زمان پارک میں ہے، تو اس کی بھی مالیت کچھ اس طرح ہے 29 ملین روپے کے قریب ہے۔ اگر ٹیکسز کی بات کی جائے تو جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو پاکستان ہے، ان کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے 2015 میں جو ٹیکس دیا تھا وہ 76,200 کے قریب تھا، اور اسی طرح انہوں نے 2016 میں جو ٹیکس دیا تھا وہ 1,59,000 کے کچھ اس کے قریب تھا۔